بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میرے عظیم پاکستانیوں، 8 فروری آپ کا دن ہے۔ دس از یور ڈے۔ 8 فروری بالکل قریب ہے۔ عظیم پاکستانیوں، آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، آپ اس دن کو خوبصورت ترین دن بنائیں، آپ اس دن کو پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سب سے خوبصورت ترین دن بنا سکتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہا ہے۔ آپ سے آپ کی قیمتی رائے، آپ سے آپ کا قیمتی ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ آپ اپنا حق استعمال کریں، اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریں، اپنی قیمتی رائے کا استعمال کریں۔ 8 فروری کے دن کو پاکستانیوں، آپ اقوام عالم کی جمہوریت کی تاریخ کا خوبصورت ترین دن بنا سکتے ہیں۔ You can make it a memorable day. You can make it a very beautiful day in the history of democracy of the world, in the history of democracy of the nations, in the history of democracy of Pakistan. آپ اس دن کو خوبصورت ترین دن کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ اس دن باہمی اثار، قربانی، اخوت اور مواخات کا مظاہرہ کریں۔ آپ اس دن نکلیں اور اپنے قیمتی ووٹ کو، اپنی قیمتی رائے کو اس دن اس کا اظہار کریں اور اپنے قیمتی ووٹ کو کاسٹ کریں۔ پاکستانیوں، آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے۔ آپ کے ووٹ سے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ آپ کا ووٹ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اس دن ماں باپ پولنگ سٹیشن پر جا رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ، پوری سوچ بچار کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اپنے قیمتی ووٹ کو کاسٹ کریں۔ آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ آپ لوگ جائزہ لیں۔ آپ لوگ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے تمام چینلز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو میدان عمل میں مختلف جماعتیں موجود ہیں، ان کے جو لیڈر موجود ہیں، ان کی تقریروں کو آپ سن رہے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ باشعور ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ کریٹیکل انالیسز کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آپ جائزہ لیں کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے لوگ اپنی تقریروں میں کیا بات کر رہے ہیں، کون سا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگانے والے لوگ اپنی تقریروں کے اندر کون سا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ اپنی تقریروں کے اندر کون سا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ عظیم پاکستانیوں، آپ جائزہ لو اور میری بات کو یاد رکھنا کہ اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ووٹ ہر حال میں ڈالنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ دس از مسٹ اپان یو۔ یہ آپ کے لیے ایک قومی فریضہ ہے، آپ نے اس فرض کو نبھانا ہے۔ لیکن ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان تمام سیاسی جماعتوں کا کریٹیکل انالیسز کرنا ہے۔ آپ کے حلقے میں جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں، چاہے وہ جماعتی بنیادوں پر کھڑے ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کھڑے ہیں، آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے۔ ان تمام امیدواروں میں سے آپ لوگوں کو جو زیادہ باصلاحیت لگتا ہے، آپ لوگوں کو جو زیادہ ایماندار لگتا ہے، آپ لوگوں کو جو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا زیادہ مستحق ہو سکتا ہے، اس کے اندر زیادہ اہلیت ہے،
یہ اچھی قانون سازی کر سکتا ہے، یہ آپ لوگوں کے مسائل کو پاکستان کی پارلیمان میں ایڈریس کر سکتا ہے، اجاگر کر سکتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بہترین قانون سازی کر سکتا ہے، تو آپ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور اس کے نظریے کو پرکھیں، اس کے نظریے کو جانچیں۔ عزیز دوستو، جہاں تک میں تقریریں سن رہا ہوں، عظیم پاکستانیوں، جہاں تک میں ان موجودہ سیاسی لیڈروں کی تقریریں سن رہا ہوں، مجھے یہ نظریے سے بالکل خالی لگتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے اور ہرگز کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے انتقام کا، وہ نظریہ ہے بغض کا، وہ نظریہ ہے حسد کا، وہ نظریہ ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ ان کے پاس اگر نظریہ ہوتا تو آج پاکستان کے اندر اتنی بے روزگاری نہ ہوتی۔ ان کے پاس اگر کوئی نظریہ ہوتا تو آج پاکستان کے اندر صحت کی سہولتوں کا فقدان نہ ہوتا۔ ان کے پاس اگر کوئی نظریہ ہوتا تو پاکستان میں تعلیم کا یہ حال نہ ہوتا، پاکستان میں اس طرح کی بے روزگاری نہ ہوتی۔ ان لوگوں کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ عظیم پاکستانیوں، آپ ان کا بھی جائزہ لیں جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا موقف کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے۔ ان کو موقع دیا آپ لوگوں نے، ان کو آپ لوگوں نے موقع دیا، کیا انہوں نے اپنے موقع سے فائدہ اٹھایا؟ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب ان کا موقف کیا ہے؟ حقیقی آزادی۔ اور وہ حقیقی آزادی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ حقیقی آزادی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اداروں کا احترام نہ کرو، عدلیہ کا احترام نہ کرو، افواج پاکستان کا احترام نہ کرو۔ حقیقی آزادی کا نظریہ ان کے نزدیک یہ نظریہ ہے۔ یہ حقیقی آزادی کا نظریہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کا احترام نہ کرو۔ اپنے جلسوں کے اندر، عوام کے جمع غفیر کے اندر وہ علماء کرام کا نام لیتے ہیں اور پھر عوام حد تک امیز رویہ اور حد تک امیز نعرے لگاتی ہے۔ کیا ایسے پاکستانیوں حقیقی آزادی ملے گی؟ کیا افواج پاکستان کے خلاف اکسانے پہ، لوگوں کو بغاوت کی طرف راغب کرنے پہ حقیقی آزادی ملے گی؟ افواج پاکستان شہداء کی فوج ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، عظیم ماؤں کے بیٹوں کی فوج ہے، اور اس کے اندر شہداء ہیں، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، ہمیں افواج پاکستان کا احترام کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو حقیقی آزادی کا سفر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ افواج کا احترام حصول آزادی کے لیے مسٹ ہے، عدلیہ کا احترام حصول آزادی کے لیے مسٹ ہے۔ حصول آزادی کا یہ فارمولہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ ان کا جائزہ لیں۔ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے آپ جائزہ لیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ حصول آزادی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، اور یہ بیان کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں آزادی کا کنسپٹ ہی نہیں ہے اور حقیقی آزادی کو یہ سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ آؤ، میں شریک چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان ڈاکٹر عبدالرحیم ڈھڈی آپ کے سامنے حقیقی آزادی کا نظریہ پیش کرتا ہوں، جو کہ بانی چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان محترم جناب محمد اسلم ڈھڈی صاحب نے پیش کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ملک
وہ قوم اور اس کے تمام افراد اور ہر فرد یہ اقرار کرے کہ دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہیں، دنیا کی تمام اقوام قابل احترام ہیں، دنیا کے تمام انسان، دنیا کی تمام اقوام، دنیا کے تمام ممالک، دنیا کے تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ احترام انسانیت یہ سب سے پہلا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ یہ ہیں آزادی کی قدریں۔ جائزہ لیں پاکستانیوں، ان کی تقریروں کو سنو غور سے، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پاس بٹھا کے ان کی تقریروں کو سنو۔ ان کی تقریروں میں کہیں تفہیم کی تدریس ہے؟ ان کی تقریروں میں کہیں تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق کی تدریس ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ قدریں ہیں جن سے ہم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک حقیقی آزادی اداروں کے اوپر، اداروں کو جو ہے کرٹیسائز کرنا، اداروں کا احترام نہ کرنا، اداروں کے اندر جو ڈسپلن ہے اس کو متنازع بنانا۔ ہرگز ایسا نہ کریں۔ پاکستانیوں، حقیقی آزادی کے سفر کے لیے لبرل پارٹی پاکستان آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق یہ حقیقی آزادی کی پہچان ہے۔ جو فرد ان قدروں کو اپنائے گا وہ حقیقی طور پہ آزاد ہوگا۔ جو ملک و ملت ان قدروں کو حقیقی طور پہ اپنائے گا وہ ملک و ملت آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔ جو قوم ان قدروں پہ عمل کرے گی وہ قوم حقیقی آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوگی۔ نکلو 8 فروری کے دن کو لبرل پارٹی پاکستان بھی آپ کو دعوت دے رہی ہے، ہم بھی میدان عمل میں ہیں۔ حلقہ پی پی 240 سے میں بذات خود امیدوار ہوں، NA 161 سے چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان محترم محمد اسلم ڈھوڈی صاحب امیدوار ہیں۔ عظیم پاکستانیوں، کوئی عام فرد بھی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، محمد اسلم ڈھوڈی بھی بن سکتے ہیں، کوئی عام فرد بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم ڈھوڈی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتا ہے۔ کیوں کہ طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آپ لوگوں نے وزیر اعظم کو بھی چننا ہے، آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے۔ نکلو 8 فروری کے دن کو، پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ کا خوبصورت دن بناؤ، مواخات کا مظاہرہ کرو، باہمی اثار کا مظاہرہ کرو، قربانی کا مظاہرہ کرو، محبت سے نکلو۔ جو بھی آپ کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے جاؤ پولنگ سٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہسپتالوں کے اندر جو مریض ہیں، جو بیڈ ریڈن نہیں ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں، جن کو ٹمپریری پرمیشن مل سکتی ہے، ہسپتال ان کو ٹمپریری پرمیشن دے سکتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، وہ بھی آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اور 8 فروری کے دن کو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایمانداری سے جس کو بھی عوام چنتی ہے اسی کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ایمانداری سے کاؤنٹنگ کریں، جو بھی جس کو عوام منتخب کرتی ہے، جس کو مینڈیٹ دیتی ہے، اس بندے کو پاکستان کی پارلیمان میں پہنچنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے ترکھانوں، پاکستان کے مستریوں، پاکستان کے پڑھے لکھے طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس، آپ لوگ نکلو، اس دن مایوس نہیں ہونا۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو ڈاکٹر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، پولیس سے جن کا تعلق ہے، آرمی سے جن کا تعلق ہے، سب لوگ نکلیں۔
جن کا بھی ووٹ رجسٹرڈ ہے، اگر 10 کروڑ ووٹ ہیں، 11 کروڑ ووٹ رجسٹرڈ ہیں، 12 کروڑ ہیں، تو ان میں سے میکسیمم ووٹ کاسٹ ہوں۔ اس دن کو خوبصورت ترین دن بناؤ پاکستانیوں۔ یو کین ڈو اٹ، یو کین میک اٹ دا بیسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ وہ کیسے؟ آپ سے آپ کا قیمتی مشورہ مانگا جا رہا ہے، آپ کو یہ حق دیا جا رہا ہے۔ آپ اس دن نکلو اور اس دن کو سیلیبریٹ کرو، اور اس دن کو انٹرنیشنل میڈیا کو حیران کر دو۔ سیاسی جو بین الاقوامی مبصرین ہیں ان کو حیران کر دو کہ آپ پرامن قوم ہو، آپ ایک عظیم قوم ہو، آپ ایک ویل ڈسپلنڈ قوم ہو۔ کوئی نقص امن کا واقعہ رپورٹ نہ ہو 8 فروری والے دن، انٹرنیشنل میڈیا حیران رہ جائے، دنیا کی جمہوریت کی تاریخ حیران رہ جائے، اور وہ آشش کر اٹھیں، واہ پاکستانیوں، تم ایک عظیم قوم ہو، تم نے قائد اعظم کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، تم نے علامہ محمد اقبال کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، تم نے 8 فروری کو جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ لوگوں نے نقص امن کو بالکل نہیں پیدا ہونے دینا۔ آپ لوگوں نے جو سیکیورٹی کے اوپر ادارے مامور ہیں، پولیس کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بالکل نقص امن پیدا نہیں ہونے دینا۔ اپنے قیمتی ووٹ کو، اپنی قیمتی رائے کو، اس کا اظہار کریں بغیر کسی نقص امن کے۔ جس بندے کو آپ لانا چاہتے ہیں لاؤ، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے نظریے کو پہلے پرکھو۔ نظریہ وہ ہوتا ہے، نظریہ آپ کو جینے کا ایک ڈھنگ دیتا ہے، ایک نظام حیات دیتا ہے۔ نظریے کے اندر 4 پہلو ہوتے ہیں۔ نظریے کے اندر ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے، ایک روحانی پہلو ہوتا ہے، ایک معاشی پہلو ہوتا ہے، ایک سماجی اور معاشرتی پہلو ہوتا ہے۔ کیا جو پارٹیاں آپ کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں، جو سیاسی لیڈر آپ کے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، کیا وہ کچھ سیاسی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا وہ معاشی مسائل کا حل بتا رہے ہیں؟ کیا وہ سماجی اور معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کے سد باب کے لیے، تدارک کے لیے کوئی لاہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ خالی نعرے لگا رہے ہیں، خالی شخصی تنقید کر رہے ہیں، بغض و عناد کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ بول رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے انتقام کے شعلے، ان کی باتوں سے انتقام کے انگارے نکل رہے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جائزہ لیں پاکستانیوں، ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کے حلقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں ہیں تو ان کو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جتواؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے کوئی اچھا امیدوار وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی اچھا امیدوار آپ کے سامنے آ جائے، جو آپ کے مسائل کے حل کی بات کرے، جو آپ کے لیے اچھی قانون سازی کرے۔ بطور شریک چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان میں نے اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوری امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بہترین پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے، ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ آپ لوگ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کریں گے اور ہر حال میں ووٹ کاسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 8 فروری کے دن کو، 8 فروری 2024 کے دن کو پاکستان کی تاریخ کا ایک خوبصورت ترین دن بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔